حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریباں یک نگاہ ہے اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما در ہائے بستاراز کلید کرم کشا ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرزمین بجردیہا یہ انتہائی نور و نکہت سے لبریز مکمل روحانی اور سر تابہ قدم نورانی بزم آقائے دو جہانی بعنوان جشن شاہ امم اور اس کی بے شمار برکتیں مولا کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ بات تو طے ہے کہ آج ہم سبھی کے لیے نہیں، صرف نبی کے لیے آئے.
چین کے لیے تو کئی رات ملے گی، جد حسین کے لیے آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ آرام پھر ہوگا، ذکر امام آج ہوگا۔ اور میں جانتا ہوں کہ منبر نور پہ جلوہ بار علماء کرام آج پورے رنگ میں ہیں، کیونکہ آج پسے پردہ کچھ نہیں کہنا ہے، جو کہنا ہے وہ آمنے سامنے کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علی کے بچوں کی شان بھی یہی ہے، صرف دعویٰ نہیں کرتے، کر کے دکھاتے ہیں۔ اس انتہائی نورانی بزم میں منبر پہ جلوہ افروز علماء کرام، مشائخ ذوی احترام، شورائے ذوی احتشام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر اپنا چین چھوڑ کر جد حسین کے نام پہ بیٹھی سنی عوام، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر کہیں محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام۔ عجیب و غریب انصاف ہے کہ جب رات جوان تھی تو مشاعرہ چل رہا تھا، اور جیسے ہی رات نے بڑھاپے پہ قدم رکھا، مصلح قوم و ملت حضرت علامہ روشن ضمیر صاحب نے اسے خوب نبھایا۔ جب بوڑھی ہو گئی تو پھر عزیز القدر جناب حسان صاحب نے ایک ماحول اور کریٹ کیا، اور جب بالکل بوڑھی ہو گئی، اتنی بوڑھی کہ رات کے چہرے پہ جھرری پڑ گئی، دیکھے لائق نہیں، تب یہ جوان مقرر بیٹھا لا گیا ہے۔ خیر جب تھما دیا ہے یہ رات تو آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس بڑھیا رات سے میرا نباہ کروا دے، تاکہ رات ڈھلتی رہے، نبی کی بات چلتی رہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی ہے، بات بھی کافی ہو گئی ہے، اور اب تو میں سمجھتا ہوں نعت بھی کافی ہو گئی ہے۔ پھر بھی کیونکہ اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں تو میں یہ نہیں جانتا کہ اب سنتے کیسا ہیں اور سن کے سمجھتے کیسا ہیں، اور خاص کر سمجھ کے انہیں سمجھاتے کیسا ہیں۔ تو کچھ نعت سے بات شروع کروں گا۔ دراصل ایک بڑی مشہور نعت ہے میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ کی، اسی نعت پاک کی میں نے تضمین کی ہے، یعنی اگر وہ اس کلام کے متکلم ہیں تو میں اس کا مضمن ہوں، اور یعنی حضرت کے ایک مصرے پر میں نے تین مصروں سے گرہیں لگائی ہیں، اور دیکھنا ہے کہ بنارس کی اس گنگا جمنی تہذیب میں اس نعت کو لوگ کیسا لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے پوری محبت کے ساتھ، کمال وفاداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور آس پاس کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تضمین جب میں لکھ رہا تھا تو میں گاڑی میں تھا سفر پر، تو سفر میں مسافروں کا سب سے بڑا سہارا موبائل ہوتا ہے، بس جنبش انگشت سے اشعار جو ہیں وہ رقم موبائل ہوتے رہے، اور بس آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ ایک مرتبہ پھر جی لگا کے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا، تھوڑا سا خاص توجہ رہے، اور ہاں بڑے لطیف ہیں
بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اب یہاں سے اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک غنچے میں، تیار ہے نا؟ ہر ایک غنچے میں برگو ثمر میں رہتے ہیں، ہر ایک غنچے میں برگو ثمر میں رہتے ہیں، وہ کہکشاں میں وہ شمس و قمر میں رہتے ہیں، ہر ایک غنچے میں برگو ثمر میں رہتے ہیں، وہ کہکشاں میں وہ شمس و قمر میں رہتے ہیں، دل و دماغ میں فکر و نظر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ باؤنسر تو نہیں ہو رہا ہے، آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے بس اسی پوری گفتگو کی ترجمان ہے یہ نعت پاک۔ اگر نعت سمجھ میں آ گئی تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، دیکھیے گا معراج کے منظر کی منظر کشی کی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہاں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں جو دیکھے اور منظر بیان کرے، بس حسن عقیدت کی بنیاد پہ حضور نے جیسا ارشاد فرمایا اسی کی روشنی میں توجہ چاہوں گا کہ قدم اٹھائے کبھی طائرے سدرا کی جبی، قدم اٹھائے کبھی طائرے سدرا کی جبی، کبھی مکان کبھی وہ جہاں مکان نہیں۔ دیکھیں لامکان کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مکان نہیں، خاص توجہ رہے کہ قدم اٹھائے کبھی طائرے سدرا کی جبی، کبھی مکان کبھی وہ جہاں مکان نہیں، وہ ایک پل میں کہیں اور ایک پل میں کہیں، مقام ان کا مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاج العلماء فیضان مخدوم اشرف، فیضان محدث اعظم ہند، فیضان حضور غازی مل۔ اب یہ تو ہو گیا معراج والا معاملہ، اب آئیے ہجرت، وقت ہجرت، وہ ہجرت کی رات جو انوار و تجلیات والی رات، انوار و تجلیات کی برسات ہے، اور ادھر کفار و مشرکین کی گھات ہے، نبی اور صدیق اکبر کا ساتھ ہے، فرشتوں کی نورانی بارات ہے۔ ارے یار اب تو بول دو واللہ کیا بات ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کیوں، اور میں نے لفظ دھوکہ کو کیسا نبھایا ہے، غور سے سنیے گا۔ کیوں وہ غار سور، تیار ہے نا؟ وہ غار سور وہ کافر کا ڈر بھی دھوکہ
لفظ وہ قہر سور وہ کافر کا ڈر بھی دھوکا ہے، وہ مکہ چھوڑنے والا سفر بھی دھوکا ہے، وہ غار سور وہ کافر کا ڈر بھی دھوکا ہے، وہ مکہ چھوڑنے والا سفر بھی دھوکا ہے، شکم میں باندھا ہوا وہ حجر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے یہ معجزہ لباس بشر میں رہتے، بڑے لطیف ہیں نازوں سے گھر میں رہتے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ کیے، اے محبوب وہ آپ کے در پہ آ جائیں۔ کہاں آ جائیں؟ ذرا منہ کھولیے اور کچھ بولیے تاکہ مجھے لگے کہ صرف رات بوڑھی ہے، لوگ جوان ہیں۔ اور ویسے بھی سنیوں کی جوانی بڑی قیمتی ہوتی ہے، آپ کی جوانی بڑھے گی تو غیروں کی پریشانی بڑھے گی۔ چلیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا تو بس اس آئے کریمہ کو دماغ میں رکھیں اور شعر دیکھیے کہ سناہ نے ظلم کی، سناہ نے ظلم کی ہر ایک داستاں پہنچے، سناہ نے ظلم کی ہر ایک داستاں پہنچے، گناہگار چلے ان کے آستاں پہنچے، سناہ نے ظلم کی ہر ایک داستاں پہنچے، گناہگار چلے ان کے آستاں پہنچے، جہاں خدا نے بلایا تھا وہ وہاں پہنچے، یقین والے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو یہ اگر مگر سمجھ میں آئی یہ محاورے کا رنگ ہے، جو اہل شک ہے جائز کی نہ جائز ہے کہ نہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازوں سے گھر میں رہتے ہیں۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ جی لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خاص توجہ چاہوں گا کہ میں نے ایک بجھنی بجھائی ہے، ہر مصرے پہ آپ کو بوجھنا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے تو صرف مرچ لگایا، کیا لگایا؟ میں نے پورا مسالہ لگا دیا۔ اب خاص توجہ چاہوں گا کہ تلاش حق کے لیے، دیکھیے گا، تلاش حق کے لیے رات دن ترستے ہیں۔ بھیا میں کسی پہ کہہ نہیں رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر مان لے تو چور کی داڑھی میں تنکا۔ تلاش حق کے لیے رات دن ترستے ہیں، وہ تارے نفس کی گرہوں میں پھنستے رہتے ہیں، تلاش حق کے لیے رات دن ترستے ہیں، وہ تارے نفس کے گرہوں میں پھنستے رہتے ہیں، صحابیوں کے عقیدے سے بھی الجھتے ہیں، خدا کے نور کو خدا کے نور کو اپنی
سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، اب تو سمجھ گئے نا، بوجھے ہو کہ نہیں، بس سمجھے رہو۔ یہ کون لوگ کس کے اثر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں میں رہتے ہیں۔ اور اشعار تو اس میں بہت ہے، مگر کیونکہ یہ بھی بنارس بھی اردو ادب کا گہوارہ رہا ہے، دیکھیں میں نے اس ردیف کو توجہ چاہوں گا، کتنی مشکل ردیف تھی اور کیسے نبھایا ہے۔ چوکانے والی بات ہے، مگر آپ چوکیے گا مت، کیونکہ ہم لوگ چوکنے کے لیے نہیں، چوکانے کے لیے آئے، تو خاص توجہ رہنی چاہیے اس بند پہ۔ دیکھیے شاعری کرنے کی کوشش کی ہے کہ کرم نہ ان کا، آپ بھی سوچیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کرم نہ ان کا ہو شامل، ارے معاذ اللہ، کرم نہ ان کا ہو شامل، ارے معاذ اللہ، ہو یہ عقید باطل، ارے معاذ اللہ، کرم نہ ان کا ہو شامل، ارے معاذ اللہ، ہو یہ عقید باطل، ارے معاذ اللہ، یہ بات مانے میرا دل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اور آخری بند ہے، توجہ چاہوں گا، بالکل زندگی کے ساتھ ان خوش نصیبوں کے حوالے سے ہے جو حضور کے نگر میں رہتے ہیں، ان کے شہر مدینہ میں رہتے ہیں، ان کے حوالے سے نہیں جو بلا وجہ رہتے ہیں، 100 سال پہلے کہیں اور رہتے تھے اب وہاں رہتے ہیں، ان کے حوالے سے جو مدینے میں اپنا سینہ مدینہ بنا کے رہتے ہیں۔ خاص توجہ چاہوں گا کہ صحیفے اپنی صحافت میں بولتے ہیں انہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ صحیفے اپنی صحافت میں بولتے ہیں انہیں، خیال و فکر میں دن رات سوچتے ہیں انہیں، صحیفے اپنی صحافت میں بولتے ہیں انہیں، خیال و فکر میں دن رات سوچتے ہیں انہیں، ستارے بزم میں اپنی ٹٹولتے ہیں انہیں، ستارے بزم میں اپنی ٹٹولتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان سلطان غریب نواز، سبحان اللہ۔ جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اور مقطع ہے، حضور شیخ الاسلام کا تخلص اختر ہے، کیا ہے؟
اختر کی چھوچھوی اور فقیر کا نور نور کی چھوچھوی، میں نے دونوں کو نبھایا ہے. اور شیخ الاسلام کے بارے میں 2 مصرے کہے ہیں. کون شیخ الاسلام؟ کہ جو مصطفیٰ کا، دیکھیے جو مصطفیٰ کا دل و جاں سے احترام کرے، جو مصطفیٰ کا دل و جاں سے احترام کرے، انہی کا نام جپے بس انہی کا کام کرے. جو مصطفیٰ کا دل و جاں سے احترام کرے، انہی کا نام جپے بس انہی کا کام کرے. اسی میں نور بھی عمر رواں تمام کرے. جو اختر ان کے اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے. کہیں بھی رہتے ہو کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. جی لگا کے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جانتا ہوں رات بوڑھی ہے، سخت امتحان ہے سماعت کا، لیکن پھر بھی میری خواہش ہے کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو رہا. بالکل تیار ہیں نا؟ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان، اور ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو رات چاہے جتنی بڑھیا ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک چٹپٹی بات کہوں، کیونکہ بنارس والے بڑا چٹپٹا کھاتے ہیں، کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو دوسروں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. میں جانتا ہوں مولانا روشن ضمیر صاحب نے آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہوگا، اور اصلاح معاشرہ جو ان کا صرف عنوان ہی نہیں بلکہ مشن ہے. میری تو دعا ہے کہ مولا کریم انہی کے ذریعے اس پورے علاقے کی اصلاح فرمائے. اس کے 2 عظیم پہلو ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے، ایک اصلاح اعمال اور دوسرا اصلاح عقیدہ. میں جانتا ہوں اعمال کا حق ادا ہو چکا ہوگا، آئیے عقیدے کی اصلاح کر لیتے ہیں. رب ذوالجلال کا ارشاد کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ قریب. یہاں اولا بمانا اقرب کے ہے. جان اتنی قریب ہے کہ دکھتی نہیں. اب سوچو حضور کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک کئی ترجمہ ہے تو ایک ترجمہ اور بھی کر دوں، اور وہ بھی قابل غور ہے. اور مفسرین کی ایک لمبی چوڑی جماعت اس ترجمے کو فالو کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہیں؟ پیچھے والے بولو کیا ہیں؟ قیمتی. جان اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے. اب سوچو حضور کتنے قیمتی ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی. اس ترجمے میں اولا بمانا اثمن اور اہم کے ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ترجمہ اور ہے، اور اسے بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ترجیحات میں رکھا ہے،
اور میرے دادا حضور محدث اعظم نے تو یہی ترجمہ ہی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں۔ کیا ہیں؟ مالک ہیں، یعنی جان ہمارے اندر ضرور ہے مگر میری نہیں ہے، مال مصطفیٰ کا، حق نبی کا ہے۔ اس ترجمے میں اولا بمانا مولا اور احق کے ہے کہ نبی ہی اس جان کے مولا ہیں اور حقدار ہیں۔ اگر آپ نے ساتھ دیا اس بوڑھی رات میں تو انشاءاللہ پوری جوانی کے ساتھ تینوں معنوں پر گفتگو کر لوں گا، لیکن آئیے بہت تیزی کے ساتھ سب سے پہلے معنی کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ جو 2-4 منٹ ہے نا بھائی، اس میں ذرا سا اپنی سماعت پہ کنٹرول رکھنا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ لیٹ جاؤ تکیہ لگائی کے تب بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جگایا کیسے جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ خاص توجہ رہنی چاہیے۔ پہلا ترجمہ کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ قریب ہے یعنی نزدیک ہیں، اور آپ کی زبان میں نگیچ ہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ بالکل آل کلیئر ہی کرنے تو آیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں تھوڑا سا جائزہ لوں، پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو دعوے کے ساتھ کہہ دے کہ میں اپنی جان کو دیکھتا ہوں یا میں نے اپنی جان دیکھی ہے کوئی؟ ادھر دائیں بائیں اسٹیج پہ بولو، ہے کوئی؟ جان دیکھ سکتے ہو؟ مسکراؤ نہ یار، نہیں دیکھ سکتے نا؟ دکھتی نہیں تو دکھے گی کہاں سے؟ ویسے میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کا قافلہ زیادہ ہے، اس لیے میں دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ جان نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آج کے اتنا پھوہڑ دور آ چکا ہے، اتنا برا زمانہ آ گیا ہے کہ نوجوان دیکھ لیتے ہیں، چلتے پھرتے کہتے ہیں جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے۔ اب پہنچے کیا؟ خیر اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرے اور کہے جان جا رہی ہے تو کچھ نہ کہنا، ہاتھ اٹھا کے خالی کہہ دینا آمین، تاکہ چلی جائے۔ اب جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو آئیے، جان دکھتی ہی نہیں، اتنی قریب، مگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو جان دکھا دوں۔ دیکھیں گے؟ دکھاؤں؟ آپ کے یہاں بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں بھی کہتے ہیں کہ پیر میں ایک کانٹا اگر چبھ جائے تو منہ سے نکلتا ہے نا، ایسا کانٹا چبھا جیسے لگا جان نکل گئی، حالانکہ جان نہیں نکلا تھی، خالی 2-3 بوند خون نکلا تھا، لیکن منہ سے نکلا تھا کہ جان نکل گئی۔ کوئی نوسکھیا ڈاکٹر جو ہے انجیکشن اگر پھونکا ہے اور 2-4 بوند خون کا نکل جائے تو وہی کہے گا اے ڈاکٹر صاحب ایسے نہ لگاؤ کہ جان نکل جائے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جان نہیں نکلتی، خون صرف نکلتا ہے، اور اگر صفائی سے انجیکشن لگایا جائے تو وہ نہیں نکلتا۔ پیر پہ انجیکشن لگا تو منہ سے نکلا جان نکل گئی، سینے پہ انجیکشن لگا تو منہ سے نکلا جان نکل گئی، ماتھے پہ لگا تو منہ سے نکلا جان نکل گئی، ہاتھ پہ لگا، کولہے پہ لگا، یعنی سر سے لے کر پیر تک کہیں بھی چبھن ہوئی تو منہ سے کیا نکلا کہ کیوں کہا جان نکل گئی؟ کیونکہ وہاں جان ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہی تو دکھانا چاہ رہا ہوں، وہاں جان، کہیں بھی چبھو درد ہوتا، اور جہاں جان ہے وہیں درد ہے، وہیں احساس ہے، وہیں تکلیف ہے، وہیں دکھاوا ہے، وہیں پین ہے، کیونکہ وہاں جان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بال کٹواتا ہے یا ناخن کٹواتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہاں جان نہیں ہے۔ تو جہاں جان ہے وہاں درد ہے، جہاں جان ہے وہاں احساس ہے، جہاں جان ہے وہیں تکلیف ہے، جہاں جان ہے وہیں محسوس ہو رہا ہے۔ بال میں جان نہیں تو پتہ نہیں چلا، ناخن میں جان نہیں تو پتہ نہیں چلا۔ جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا کہ اے سنیوں، یہیں سے اپنا عقیدہ لے لو
کہ جب جان کی غایت قرب کا یہ حال ہے کہ جان اتنا قریب، توجہ رہے، اتنا قریب کہ سر سے لے کر پیر تک جہاں انگلی رکھو وہیں جان، تو پھر وہ نبی کتنا قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مثال اور دے دوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اب بنارس میں بھی کافی مقدار میں جو ہے وہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچوچا شریف میں دیکھیے گا کوئی گوالا کوئی اہر دودھ میں پانی نہیں ملاتا، سب پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ اب جو میں مثال دینے جا رہا ہوں یہ دودھ کو الگ کر دے، پانی کو الگ کر دے، مطلب کینے والے کو الگ کر دے، مدینے والے کو الگ کر دے۔ بالکل سامنے کی مثال ہے کہ علماء کی توجہ چاہوں گا، دیکھیں میں نے کس انداز سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ 10 فٹ دور ایک ساتھ کھڑے تھے، ان کا نام تھا خالد۔ میں نے انہیں پکارا، اے خالد ادھر آ۔ 15 فٹ دور ہیں، اے زید ادھر آ۔ اب کسی کا نام خالد ہے تو میں اسے بلا نہیں رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ 15 فٹ دور، 20 فٹ دور، نام زید ہے، میں نے کہا اے زید ادھر آ۔ اردو میں اے زید کہا، ہندی میں ہے زید ادھر آ۔ انگریزی میں ذرا منہ گول کر کے او زید کم ہیئر۔ اسی کو عربی میں کیا کہیں گے؟ یا زید تعال، اے زید ادھر آ۔ عربی میں کیا کہہ کے پکاریں گے؟ یا زید۔ تو 10 فٹ دور کھڑا ہے، یا کہہ کے پکارا۔ 20 فٹ دور کھڑا ہے، یا کہہ کے پکارا۔ 30 فٹ دور کھڑا ہے، یا کہہ کے پکارا۔ سنیوں یہیں سے اپنا عقیدہ لو اور موقع ملے تو جواب دینا کہ جب 10 فٹ دور، 20 فٹ دور، 30 فٹ دور کھڑے انسان کو ہم یا خالد یا زید یا بکر کہیں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، تو پھر اس نبی کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی غایت قرب کی وجہ سے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت، ارے بول دو یار، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، جب شاہد کا ترجمہ کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو کیا ترجمہ کیا؟ اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ کیونکہ آپ قریب ہو۔ میں آپ کے قریب ہوں کہ نہیں؟ تبھی تو حاضر ہوں، کیونکہ قریب ہوں، اور آپ کو دیکھ رہا ہوں اس لیے ناظر ہوں۔ اور گواہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ چنانچہ میرے دادا سرکار محدث اعظم نے جو ترجمہ کیا وہ کہا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اور گواہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ تو کیونکہ دادا میاں نے گواہ کا ترجمہ کیا، اور اسی بنارس کی زمین پر سن 46 میں ایک مثال بھی دی تھی، گنگا کے کنارے جب وہ جلسہ ہوا تھا، بنارس سنی کانفرنس، جب جمعیت علماء اہل سنت کے آپ صدر تھے، صدر الفاضل بھی ہیں، پیر جماعت علی شاہ بھی ہیں۔ اس موقع پہ آپ نے ایک مثال دی تھی، اس مثال کو میرے خاندان میں کئی لوگ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مثال بالکل بے مثال مثال ہے۔ دادا میاں نے بھی دیا، شیخ الاسلام نے بھی دیا، والد صاحب بھی دیتے ہیں، اور یہ فقیر آج آپ کو یہ مثال دے رہا ہے۔ ایک مثال اس سے پہلے میری طرف سے لے لیجئے کہ کچہری کے اندر مقدمہ چل رہا ہے 302 کا، جج صاحب نے گواہ کو بلایا، ہاں بتاؤ جس وقت یہ قتل ہوا اس وقت تم کہاں تھے؟ وہ کہا، اے مائی باپ میں 5 منٹ لیٹ پہنچا تھا۔ کیا حال ہوگا اس گواہ کا؟ جج کہے گا نا
बेवकूफ, जब वहां 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? ये तो अजीब बात हो गई, वहां 5 मिनट लेट। मतलब गवाह के लिए गवाही जरूरी है, और गवाही बाद में होती है, गवाह पहले होता है। जैसे मुझसे पहले मौलाना रोशन जमीर साहब ने क्या कहा, क्या नाते पढ़ी गई, मैं उसका गवाह बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं था ही नहीं। लेकिन जब से मैं बैठा हूं, कौन क्या कर रहा है, उन सब के करतूत का मैं गवाह हूं, क्योंकि मैं मौजूद हूं। तो गवाह के लिए मौजूदगी जरूरी है। गवाह वही होता है जो हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। एक साहब मौके वारदात पे तो मौजूद थे, कत्ल उनके सामने हुआ, मगर नाबीना थे, आंख से देख नहीं पा रहे थे। गवाह बनेंगे? बोलिए नहीं, क्योंकि हाजिर तो हैं मगर तवज्जो चाहूंगा नाजिर नहीं। तो गवाह वही है जो हाजिर भी हो और नाजिर भी। 29 रमजान, ये मिसाल जो मैं बता रहा था, जो दादा मियां अक्सर देते आते हैं, शेखुल इस्लाम ने दी, वालिद साहब ने दी, आज ये मिसाल मैं भी दे रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल सूट हो रही है, और थोड़ा मैं अपने लहजे में देता हूं कि 29 रमजान सारे रोजेदार हाथ उठा उठा के दुआ कर कि एक दिन और दे दे मेरे मौला, एक दिन और दे दे, फिर 11 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और जो रोजा नहीं रखता था या छोड़ता पकड़ता था, वो 4 बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा है। इमाम साहब की नजर पड़ेगा, उतार चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता था, पीता था, ये करता था, वो करता था, चला है चांद देखे। वे सूरज को छुपने तो दे, तब ना चांद दिखेगा। आया का हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, असल में मैं छुप छुप के खाता था, सोचा निकल जाए तो जरा बजट यह कि सड़क पे निकल के खाऊं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर मगरिब तक यही खबर आई कि कहीं चांद नहीं हुआ। 7 बजे 2 आदमी आए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो अच्छा है, देर सही, अंधेर नहीं है, तरावी बच जाएगी। हाँ बताओ, तुमने चांद देखा? नहीं देखा तो नहीं, सुना। सारा मूड खराब हो गया। कहीं जब सुना है तो क्या सुनने के लिए मैं बैठा हूं? जाओ जाओ जाओ, बड़े आए सुनने वाले। आधे घंटे बाद फिर 2 आदमी आए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गए। इमाम साहब खुश हुए, माशाअल्लाह, ये तशरीफ लाइए। कहाँ देखा आपने? यानी देखा तो मैंने भी नहीं, सुना है। कहाँ सुना है? कहीं टीवी में। तो किचकिचाए, कहीं जाओ टीवी में घुस के ईद कर लो। ऐशा का वक्त हो गया, खाली सुनने वाले आ रहे हैं। ऐशा की नमाज हो गई, तरावी भी हो गई, इमाम साहब भी समझ गए अब एक सहरी पक्की, एक सहरी आओ, अल्लाह की मर्जी क्या करे। तब तक जो चचा मियां थे अजान देते थे, आए डंडा टेकते 10 बज चुका था, कहने ए इमाम साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूं, कमजोर हूं, नींद आ रही है, आपकी इजाजत हो तो मैं दरवाजा बंद कर दूं मस्जिद का। कहने वो क्यों? कहने सब सुनने वाले आ रहे, कोई देखने वाला नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, ए चचा, मगरिब से लेके 10 बजे तक सिर्फ चाय के सहारे हम लोग बैठे हैं, इस उम्मीद से कि कोई देखने वाला आएगा, गवाही देगा। इतनी जल्दी थोड़ी ना बंद करेंगे, आपको जाना हो जाओ, दरवाजा नहीं बंद होगा, और थोड़ी देर खोलो, शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ। 15 मिनट के बाद, तवज्जो चाहूंगा, 2 आदमी आए, सर पे सुन्नत सजाए हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखाए हुए हैं, मुस्कुराए हुए हैं, कदम बढ़ाए हुए हैं। इमाम साहब जले बुने बैठे, लगता है ये भी सुन के आ रहा है। पूछा, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। तो जल भून के पूछूं, क्या आपने भी सुना है? क्या नहीं, हमने सुना नहीं, हमने देखा है। क्या? फिर कहिए देखा है। अरे तुम इधर आइए ना, जब देखा है आइए बैठिए। अरे भाई इनको तो चाय पिलाओ, बिस्कुट खिलाओ, दाल मोट खिलाओ, नमकीन खिलाओ, मिठाई खिलाओ, देखा है। इनकी इज्जत करो, शिरमाल खिलाओ, नान खिलाओ, चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, देखा है। इमाम साहब भी खुश। चलो कम से कम तरावी तो हो ही गई, लेकिन सहरी में नहीं उठना है, सीधे सोना। आइए
پھر کچھ جینوین کوشچن جو ایک قاضی کے لیے ضروری ہوتے ہیں بنیادی. کیسے دیکھا, کن حالات میں دیکھا, کن سرکمسٹانسز میں دیکھا, کتنی دیر تک دیکھا, کتنا بڑا دیکھا, کہاں سے دیکھا, کن ماحول میں دیکھا, وغیرہ وغیرہ. جب ایک دم اطمینان ہو گیا کہ ہاں واقعی دیکھا ہے, تب کاغذ نکالا اور کتاب القاضی الی القاضی کے تقاضے پورے کیے. ایک گاڑی دوڑا دیا مغل سرائے, ایک جونپور, ایک اعظم گڑھ, ایک ادھر چاروں طرف شور ہو گیا کہ بجرڈیہا میں چاند دیکھا گیا. تصدیق ہو گئی. تصدیق کا اعلان کب ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا. کب ہوا؟ تب جا کے امام صاحب نے بلایا, اے چچا ادھر آؤ. بہت جلدی تھی دروازہ بند کرنے کی نا, اب بند کر دو. اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب اس لیے بند کر رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی. دروازہ بند ہو گیا اور امام صاحب بھی نیند کی گولی کھا کے سو گئے, اس یقین کے ساتھ کہ آج شہری میں نہیں اٹھنا ہے. لیکن ان کی قسمت اچھی نہیں تھی. 2:30 بجے ایک صاحب آئے, دروازہ کھٹکھٹانے لگے. امام صاحب کھولو کھولو. گھڑی دیکھیں کہیں 2:30 بجے, آج تو شہری ہے نہیں, معاملہ کیا. کھولا, نیند ایک دم کیا, میجت باہر نکلے. کیا بات ہے؟ امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گئے. پاگل ہو کیا؟ وہ تو میں کر چکا ہوں. یعنی میں کہہ رہا ہوں اعلان کر دیجئے. کہ تم کہہ رہے ہو کیا تم نے بھی دیکھا ہے؟ یعنی دیکھا تو نہیں, میں نے سنا ہے. تب تک کچکچائے کے ڈنڈا اٹھائیں ماریں. کہیں بدبخت نیند خراب کرنے آیا تھا. ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی. تو آئے بجرڈیہا اور بنارس کے غیور سنیوں, اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی راہ دکھانے کے لیے, بندوں کو اپنی مرضی پہ چلانے کے لیے, بندوں کو عذاب سے ڈرانے کے لیے, بندوں کو جنت کی خبر سنانے کے لیے, بندوں کی سب کو صحیح راہ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو اس دنیا میں بھیجا. اور سب نے اپنی قوم سے, اپنی کمیونٹی سے یہی کہا. آدم آئے, اپنی قوم سے کہا, اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا, اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. میں نے سنا ہے. نوح نے کہا میں نے سنا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے. اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے. اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے. یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے. یوسف نے کہا میں نے سنا ہے. داؤد نے کہا میں نے سنا ہے. سلیمان نے کہا میں نے سنا ہے. یونس نے کہا میں نے سنا ہے. جناب موسیٰ اپنی کمیونٹی میں آئے اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو آپ نے کی ہے مگر کیا ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. میں نے بھی سنا ہے. جناب عیسیٰ اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. میں نے بھی سنا ہے مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں ہم غریبوں کے آقا نامدار مدنی تاجدار نور خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا. شاہ امم نے قدم رکھا اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا اے ابو جہل, اے ابو لہب, اے عتبہ, اے شیبہ, اے بنی قریظہ, اے بنی نذیر, اے بنو تمیم, اے بنو حذیل, اے امیہ بن خلف, کہہ دو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں, میں گواہ ہوں, میں نے سنا نہیں, میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف حضور نورانی میاں صاحب قبلہ بھائی زندہ باد زندہ باد. میں نے سنا نہیں, میں نے توجہ چاہوں گا دیکھا. ادھر جیسے ہی حضور نے کہا میں نے, دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے, دیکھا. ادھر مسجد کا دروازہ بند ہوا تھا,
یہاں نبوت کا دروازہ بند. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں اب میں دروازہ نبوت. Now I'm going to close the door of prophecy. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب تصدیق کامل ہو گئی, دیکھنے والے نے گواہی دے دی, اب دروازہ بند کر دیا. 1200 سال کے بعد کم و بیش پنجاب کے قادیان میں ایک صاحب پیدا ہوئے. ماں باپ نے نام غلام رکھا تھا. امام بننے کا خواب دیکھنے لگے. پہلے تو کہا میں امام مہدی ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ. جب اس میں دال نہیں گلی تو کہا میں مسیح الموعود ہوں, چوتھے آسمان سے آ رہا ہوں, معاذ اللہ عیسیٰ میں ہی ہوں. جب اس میں دال نہیں گلی تو سیدھے کہہ دیا میں اللہ کا نبی. اور اپنی قوم پنجابی قوم سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ انی نبی اللہ معاذ اللہ. پنجابیوں نے پوچھا مرزا صاحب کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں سنا ہے. کیا کہا؟ سنا ہے. تب تک سنیوں نے رضا کا ڈنڈا اٹھایا اور کہا بدبخت مردود بالکل نمرود, مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے دی. اس نے گواہی دی جس سے نہ سب چھپے نہ رب چھپا, نہ بندے چھپے نہ خدا چھپا, نہ ہم چھپے نہ آپ چھپے, سب کا گواہ بن کے آیا. تبھی تو کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے اعلی حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہی کہا تھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ, اے سبحان اللہ, سبحان اللہ. مثال سمجھ میں آ گئی نا. تو حضور قریب ہیں اس لیے کہ گواہ ہیں, اور گواہ ہیں تبھی تو حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. ایک مثال اس کو یوں سمجھیں, آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں جانتا ہوں بڑے سلیقے سے سنا. اس کو یوں سمجھیں, آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں جانتا ہوں بڑے سلیقے سے سنا ہوگا اور بڑے طریقے سے سنا ہوگا. اس گواہی کو آخر سب سے پہلے کیوں بنایا گیا؟ یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ سب سے پہلے اسی لیے بنایا کیونکہ گواہ کیا ہے, اور گواہ پہلے ہوتا ہے, گواہی بعد میں ہوتی ہے. میں ایک ایکیڈیمک مثال دے دوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ سب باتیں آپ سنتے سناتے آئے ہیں. قرآن مقدس کا 23واں پارہ سورہ یاسین شریف کی ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما امرہ, بالکل توجہ کے ساتھ, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ترجمہ جزئی نیست, یہ رب کا معاملہ ہے, یہ اس کی حکمت بالغہ ہے, یہ میرے مولا کی شان ہے. ارے آندھی آوے دو, آندھی پر آندھی بن کے میں جانتا ہوں کیسے برسا جاتا ہے. آپ توجہ لگائے رہو, جو بات میں دھیرے سے کہوں اسے ہلکے میں نہ لیا کرو. کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے لگاتا ہوں, اس لیے خاص توجہ کے ساتھ سنیے گا, جملہ پھسلنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جزئی نیست وداؤٹ اے ڈاؤٹ, نسندے یہ رب کا معاملہ ہے کہ جب اس نے چاہا کسی چیز کو تو اس چیز سے کہا کہ اے چیز ہو جا, تو وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, بالکل لفظی ترجمہ ہو گیا. جب میں نے چاہا, جب اللہ نے چاہا. جزئی نیست کہ جب اللہ نے, زور سے بولیے, چاہا. کسے چاہا؟ شیئن کو. علماء کی توجہ چاہوں گا. شیئن کو, تو اس شیئن سے کہا. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا, تو وہ شیئن ہو گیا. اب یہ شیئن کیا ہے اسے سمجھنا ہے تو آئیے تھوڑا سا مدرسے کی طرف چلتے ہیں. علماء جانتے ہیں شیئن جو ہے
یہ شاء یشاء کا مصدر، جیسے آپ اپنی زبان میں بولتے ہو نا حضرت انشاءاللہ اب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ چاہا شاء کا ترجمہ ہے، یہ ماضی کے لیے. ایسے یشاء یہ فار دا پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال و استقبال کے لیے ہے. جیسے قرآن میں ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ جسے، ادھر دیکھو میری طرف، کسے دیتا ہے؟ جسے، زور سے بولیے اور زور سے، چاہتا ہے. تو یہ شاء اس نے چاہا، یشاء چاہتا ہے یا چاہے گا. شیئن اسی کا مصدر ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ چاہنا. شیئن کا مطلب چاہنا. دیکھیے زندگی کے ساتھ سنیے گا، چاہنا چاہنا اسی کا مصدر میمی ہے مشیئت، جس کا مطلب ہے چاہت. اب ترجمہ کیا ہوا؟ جب شیئن کا ترجمہ چاہت ہو گیا تو ترجمہ سنیے. جزینش کہ یہ رب کا معاملہ ہے کہ جب اس نے چاہا، کسے چاہا؟ چاہت کو. کسے چاہا؟ پوری چاہت سے ایک بار بول دو یار، چاہت کو. تو کہا ہے میری چاہت ہو جا، تو وہ چاہت ہو گئی. مطلب ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے، ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھے. ابھی نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ جن و بشر ہے، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنا، نہ یہ سارے جہاں، نہ لیل و نہار کی کروٹیں ہیں، نہ افلاک کی گردشیں ہیں، نہ آسمان کا عرش ہے، نہ زمین کا فرش ہے. ابھی نہ ستاروں کی قندیلیں ہیں، نہ آبشار کے نغمے ہیں، نہ کلیوں میں چٹخ ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے. ایک چاہنے والا اور ایک اس کی، زور سے، چاہت. گویا کسی کو نہ بنا کر چاہنے والا یہی کہہ رہا ہو کہ یہ میری چاہت، بس تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو الفت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو رابطہ ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے. اے میری چاہت تو سور سور کے دیکھ، میں سوار سوار کے دیکھوں. تو نکھر نکھر کے دیکھ، میں نکھار نکھار کے دیکھوں. اور ہمارے اس دیکھنے کو کوئی دوسرا دیکھنے نہ پائے. ارے تو اپنی طبیعت سے مجھے دیکھ، میں اپنی مشیت سے تجھے دیکھوں. اچانک چاہنے والے نے، میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، قرآن. اچانک چاہنے والے نے اپنی چاہت کو مخاطب کیا. ان یقول لہو، بالکل دیکھیے گا، ان یقول لہو، اپنی چاہت سے کہا اے میری چاہت ہو جا. کیا کہا؟ یہ پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ کیا کہا؟ اے میری چاہت ہو جا. ارے ہو جا، کن مطلب بھی ہو جا. ارے تیرا ہونا بڑا ضروری. اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک. ارے میں تو ایک پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تبھی تو تمہیں بنایا ہے. تو اے میری چاہت ہو جا اور ہو کر، توجہ چاہوں گا، ہو کر میری پہچان کرا دے. ارے مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، کائنات میں تیری پہچان کرا دوں گا. میں تیری پہچان کرا دوں گا. اردو زبان میں فعل امر کے لیے لہجے تو صیغے تو کم ہیں لیکن لہجے بہت ہیں. چنانچہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کو حکم دیتا ہے
تو یہ تھوڑی نہ کہے گا اے اٹھ، اے چل، اے کھا، ایسے حکم نہیں دے گا۔ عاشق ہے جس کو حکم دے رہا ہے وہ اس کا معشوق ہے، بیلوڈ ہے، تو لہجہ یہ ہوگا، ارے اٹھیے تو صحیح، اس میں پیار ہے، کیا ہے کہ نہیں؟ اٹھیے تو صحیح، کچھ بولیے بھائی، کچھ کیجیے، حکم یہ بھی ہے مگر اس حکم میں پیار ہے۔ اب آپ ذرا خیال کریں، اللہ نے کن کہا لیکن کہنے والا محب ہے، چاہنے والا ہے، اور جس سے کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وہ چاہت ہے، تو لہجہ کیا رہا ہوگا؟ جہاں تک مجھے اندازہ ہے لہجہ یہی رہا ہوگا، اے میری چاہت کن ہو تو صحیح۔ دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، ہو تو صحیح، ارے تیرا ہونا بڑا ضروری ہے، ہو تو صحیح، بس ہو ہی۔ ایک یہ بھی لہجہ ہے، اب سو ہی، اب ہو ہی جا، ارے ہو کے تو دکھا، میں تیرے چہرے کو والشمس کی تائید عطا کر دوں گا، بس ہو تو صحیح، میں تیری زلفوں کو واللیل کی توقیر بخش دوں گا، اب ہو تو صحیح، میں تیری آنکھوں کو ما زاغ البصر کی تنویر بنا دوں گا، بس ہو تو صحیح، میں تیرے سینے کو علم نشرح سے مؤید کر دوں گا، بس ہو تو صحیح، میں تیرے دل کو یاسین، تیرے وجود کو طٰہٰ، تیرے قدم کو لا اقسم بہذا البلد سے مؤید کر دوں گا، بس ہو تو صحیح، ارے میں تجھے اتنا بے مثال، اتنا بے نظیر، اتنا لاجواب، اتنا خوبصورت، اتنا سندر، بلکہ اتی سندر، ایکسٹراڈینری، فینومینل، اوسم، ایسا بے مثال بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، ارے جب چاہت کا یہ حال ہے تو چاہنے والے کا حال کیا ہوگا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، یہ ابھی تک جو میں نے کہا یہ درسگاہ کی زبان تھی، اب جی چاہ رہا آگے بڑھنے سے پہلے خانقاہ پہنچ جاؤں، اجازت ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک، اچھا جتنا میں کہوں گا اتنا دہرانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ اپنی طرف سے مکسنگ کیا تو اتنا فتویٰ لگے گا کہ لقوہ آ جائے گا، اس لیے جتنا میں بولوں دوہرا سکتے ہیں۔ جب تک رب نے چاہا نہ تھا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، حمد مجرد حمد تھی اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی۔ الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی۔ تو اے محبوب، میں نے سب سے پہلے تیرے نور کو بنایا، سب کو بعد میں بنایا۔ دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے، بات بڑی مشہور ہے لیکن تھوڑا نئے طریقے سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تیرے نور کو بنایا، سب کو بعد میں بنایا۔ کیوں؟ سارے نبیوں کو بعد میں بنایا، تجھے پہلے، کیونکہ ہر نبی اپنی اپنی امت کا شاہ ہے، مگر تم تو ہر امت کے شاہ ہو، سب شاہ امت ہے، تم شاہ امم ہو۔ اور سب سے پہلے اسی لیے بنایا، دیکھیں کتنے لوگ پہنچ رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب کو بعد میں، چاند کو بعد میں تمہیں پہلے، سورج کو بعد میں تمہیں پہلے، زمین کو بعد میں تمہیں پہلے، آسمان کو بعد میں تمہیں پہلے، برگ و ثمر بعد میں تم پہلے، شمس و قمر بعد میں تم پہلے، خشک و تر بعد میں تم پہلے، جن و بشر بعد میں تم۔ اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہنا، تم پہلے، سب بعد میں، تم پہلے، اسی لیے تاکہ جب کوئی پوچھے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، تو سارے نبی سن سن کر گواہی دیں گے، مگر محبوب تم دیکھ دیکھ کے گواہی دیں گے۔ اور یہی کہنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے بنایا۔ لوگ پوچھیں گے آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں، تو بول دینا اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے۔
علامہ اسماعیل حقی نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، وہ بات پہ بات نکل جائے گی اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہاں سے ہٹ جائے گی. اے محبوب سب کو بعد میں بنایا، آپ کو اس پر ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو پہلے بنایا سب کو بعد میں. کیوں؟ جملہ دے رہا ہوں، تاکہ سب کا بننا، سب کا بننا، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، سب کا بننا تم دیکھو، تیرا بننا کوئی نہ دیکھے، تیرا بننا کوئی نہ دیکھے. عدم سے وجود تم دیکھو، تیرا کوئی عدم نہ دیکھے، سب تیرا وجود دیکھے. اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور کے جسم کا سایہ نہیں. اس پر آئیے توجہ چاہوں گا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، لا ظل لہ، سرکار کے جسم کا، اور زور سے بولو، سایہ نہیں تھا، پرچھائی نہیں تھی. جو نہ مانے کہ سایہ نہیں تھا سمجھ جاؤ اسے کچھ آیا نہیں تھا. سرکار کے جسم کا سایہ نہیں تھا. اس کی وجہ علماء اہل سنت نے خوب بیان کی ہے اور 1400 برس سے الگ الگ طریقے سے بیان کرتے آئے. لیکن امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ پیاری بات اس پیارے موقع پر آپ کے حوالے کروں. حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، اس کی بات اپنے مکتوبات میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کثافت اور ایک ہے لطافت. مولانا روشن ضمیر صاحب دیکھیے گا استدلال پر، ایک ہے کثافت اور ایک ہے لطافت. میں جانتا ہوں یہ کثافت اور لطافت آپ کے سروں سے کئی فٹ اوپر چلا گیا ہوگا، اس لیے میں اسے اور کلیئر کر رہا ہوں. ایک ہے ہارڈنس اور ایک ہے سافٹنس. اور آسان کر دوں، ایک ہے بھاری ایک ہے ہلکا. اب کلیئر ہوا کہ نہیں؟ تب جا کے دماغ میں چمکا. آئیے جب چمک گیا ہے تو سنیے. جیسے کون سی مثال دوں؟ ہاں جیسے یہ منہ ہے، کیا ہے؟ منہ. اس کا ایک مکان فکس ہے، اس کی ایک جگہ اللہ نے فکس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناک کے نیچے ٹھڈی کے اوپر دوئی گال کے بیچ میں کیا ہے؟ ہاں منہ ہے. یقین جانو اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کیا میرا منہ باہر نکل رہا؟ بولیے نہیں، آواز نکل رہی. کیا نکل رہی ہے؟ بہت ہی سائنٹیفک مسئلہ ہے. یہ شرح ہدایت الحکمت پڑھا رہا ہوں جو دن کے اجالوں میں طلبہ نہیں سمجھتے، آپ کو رات کے اندھیرے میں سمجھا رہا ہوں، وہ بھی آندھیوں کے درمیان. اور یقین ہے انشاءاللہ یہ سمجھا بھی دوں گا. میں توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا. میں نے کچھ کہا، بول رہا ہوں تو منہ باہر نہیں نکل رہا ہے، آواز نکل رہی ہے. اور آواز منہ اس لیے نہیں نکلا کیونکہ منہ کثیف ہے. منہ کیا ہے؟ ہارڈ ہے، سخت ہے. آواز نکلی کیونکہ آواز سافٹ ہے، لطیف ہے. کیا ہے؟ اتنی لطیف ہے کہ مائک اور منہ کے بیچ میں آواز ہے، مگر ایسے ایسے کرو تو آواز کو تکلیف نہیں ہو رہی. اتنی بیچ میں ہے مگر دکھ نہیں رہی. توجہ چاہوں گا، اوزیہ بیچ میں ہے مگر یہ ہے اس کی سافٹنس. دوسری مثال جیسے آنکھ. میں نے دیکھا یہ ہری ہری بتی دیکھ رہا ہوں لیکن اکھیا وہاں نہیں جا رہی. اکھیا جہاں ہے وہیں ہے. وہ کثیف ہے، وہ ہارڈ ہے، سخت ہے. نظر نکل رہی باہر. کیا نکل رہی؟ اور جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے. ایسے ہی جسم، یہ شریر، اس کا ایک حیز طبعی ہے، ایک مکان ہے، ایک فکس پلیس ہے جو جس میں حاوی کے سطح باطن اور جس میں محوی کے سطح ظاہر سے مماس. فکس پلیس ہے، کہیں نہیں ہلے گا. ہلا تو پھر یہاں نہیں، جہاں گیا وہاں سے ہٹ جاتا ہے. لیکن سایہ، توجہ چاہوں گا، سایہ، چھایا، پرچھائی اتنی لطیف، اتنی لطیف، اتنا لطیف ہوتا ہے سایہ کہ 12 بجے آپ کے سائز کا ہے اور 4 بجے تک پہنچتے پہنچتے ڈبل ہو جاتا ہے. اگر آپ 5.5 فٹ کے ہو تو 4 بجے شام کو سایہ 11 فٹ کا ہوگا. یقین نہ ہو تو آزمائش دیکھ لینا.
یہ کیوں؟ کیونکہ سایہ لطیف ہے. توجہ چاہوں گا. سایہ کیا ہے؟ پیچھے والے بولو کیا ہے؟ بہت لطافت سے سننا. جسم کثیف، سایہ لطیف، اور اتنا لطیف کہ اگر آپ اپنے پیروا سے سائے کو مارو تب بھی سایہ شکایت نہیں کرے گا. میدان قیامت میں آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑے گا کہ تو نے مجھے مارا تھا. اتنا لطیف. اب جملہ دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو توجہ کے ساتھ یاد رکھنا. ہمارا جسم کثیف ہے تبھی تو ہمارا سایہ لطیف ہے. نبی کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اگر سایہ ہوتا تو جسم سے زیادہ لطیف ہوتا. توجہ رہے، جسم سے زیادہ لطیف ہوتا. اور جب میرے رب نے اپنے محبوب کے جسم سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو سائے کی کیا مجال کی لطیف ہوتا. تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ لطافت نہیں تو اور کیا کہ بدر میں حضور تلوار چلا رہے اور کوئی شہید ہو جائے تو اس کی قبر میں بھی حضور موجود. اسے لطافت نہ ہوں تو کیا کہوں کہ خیبر میں مجاہدوں کے ساتھ بھی حضور ہیں، اور اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کی قبر میں بھی حضور ہیں. خندق میں جنگ میں بھی حضور ہیں، اور شہدائے خندق کی قبر میں بھی حضور ہیں. خیبر میں جنگ میں بھی حضور ہیں، شہدائے خیبر کی جنگ میں، شہدائے خیبر کی لحد میں بھی حضور ہیں. ایک صحابی رسول کی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، ساتھ میں صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. نماز پڑھا کے مٹی دے کے سرکار اپنے کاشانے کی طرف چل پڑے. ادھر چار کاندھے پہ اٹھا کے اسے قبر میں لٹا دیا گیا. اب مٹی ڈالی جا رہی ہے، حضور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. مٹی پوری ہو گئی، حضور باب النساء تک پہنچے. قبر مکمل ہو گئی، حضور باب جبرائیل تک پہنچے. نکیرین اس کی قبر میں آ گئے صحابی کی. حضور اب حجرے عائشہ کے نزدیک پہنچے. اب اللہ کی شان دیکھ اور نبی کی قربت دیکھ، ان کا حاضر و ناظر ہونا دیکھ کہ ادھر ابو بکر و عمر حضور کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ادھر صحابی رسول اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا خیال کریں، کہاں میرے سرکار کا مدینہ اور کہاں یہ بجرڈیہا کا قبرستان. جغرافیائی بھوگولک روپ سے دور ہے کہ نہیں؟ بولو دور ہے کہ نہیں؟ بیچ میں گنگا ہے، پھر اللہ جانے کتنا آگے ننگا ہے ماحول. جنگل بھی ہے، صحرا بھی ہے، چمن بھی ہے، اور سب سے بڑا تو ہند مہاساگر بیچ میں. تب جا کے جدہ ہے، پھر مکہ ہے، پھر حضور کا مدینہ. دور ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے بولیے، ہے نا؟ سرکار قبر میں آئے کہ نہیں آئے؟ ابو داؤد کی حدیث دیکھو، ترمذی کی حدیث دیکھو، حضور قبر میں آئے کہ نہیں؟ کوئی روک پایا؟ سمندر کی لہروں نے روکا، جنگلوں نے روکا، گنگا نے روکا، جمنا نے روکا؟ بولو کوئی نہیں روک پایا. ہم غریبوں کی قبروں میں آ گئے. تو یہیں سے تو اپنا عقیدہ ملتا. موقع ملے تو سمجھا دینا کہ جب ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے، جملہ دے رہا ہوں پسند آئے تو دعا دینا، جب حضور کا ہم غریبوں کی قبروں میں آیا، جب حضور کو ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے ہند مہاساگر کی لہریں بھی نہ روک سکی تو ہم غریبوں کے جلسے میں آنے سے انہیں کون روکے گا؟ وہ کل بھی قریب، وہ آج بھی قریب، اور قیامت تک میرے آقا قریب. ایک مثال اور دے دوں تاکہ ایک دم کلیئر ہو جائے. ایک نوجوان تھا، نئی شادی، جہیز میں بائک ملی تھی. یہ جہیز کی لعنت بھی پتہ نہیں کہاں سے ہم لوگوں نے امپورٹ کر لی. اللہ اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس نے بھی اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے رات میں نکلا، اپنے دوستوں سے کہا چل ہائی وے پہ چلا تھا. سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، تو اندھیرے میں ٹرک جو ہے، جب ٹرک دیکھو تو لگتا ہے 2 موٹر سائیکل آ رہی ہے.
یہی سمجھائی. اس نے کہا دیکھ اب ان دو موٹر سائیکل کے بیچ میں اپنی موٹر سائیکل کیسے نکالتا. یہ اس نے پلان کیا. وہ تھا 80 کی سپیڈ میں اور یہ 120. ایسا لڑے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کس کی شکل کیسی تھی. خیر 4 کاندھے پہ اٹھا کے تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا چلو, اٹھا کر اسے قبر کے حوالے کر دیا. قبر کا اندھیرا دیکھ کے وہ بندہ گھبرانے لگا, چیخنے لگا. اسے اپنے کمروں کی لائٹ یاد آ رہی ہے. چیخ چیخ کے کہنے لگا اے اللہ اس قبر کے اندھیرے میں مجھے سب نے چھوڑ دیا. نہ یہاں میرا بینک بیلنس میرے ساتھ, نہ میری شان میرے ساتھ, نہ آن میرے ساتھ, نہ خاندان میرے ساتھ. قبر کے اس اندھیرے میں اتنا تنہا. نہ آج کھیت میرے ساتھ ہے, نہ کھلیان میرے ساتھ ہے, نہ دکان میرے ساتھ ہے, نہ مکان میرے ساتھ ہے. میں حضور کا غلام ہوں, امتی ہوں. کاش میں نے 5 وقتہ نماز پڑھی ہوتی تو آج قبر میں اجالا ہوتا. کاش میں سچے من کے ساتھ روزے رکھتا تو آج میری قبر میں روشنی ہوتی. چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کاش میں امریکہ لندن چھوڑ کے حج پہ توجہ دیتا, حاجی ہوتا تو آج میری قبر منور ہوتی. کاش میں پراپرلی زکات نکالتا تو آج میری قبر میں روشنی ہوتی. اس اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کے جا رہا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ہے میرے دوستوں مٹی ڈال رہے, قبر میں اندھیرا ہو گیا. دیکھ اس گنہگاری کی وجہ سے قبر مجھے دبا رہی ہے. میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا دوستوں کے ساتھ تو آج لگتا ہے قبر مجھے میری ہڈیوں کو مسل رہا ہے. میں جھوٹ بولتا تھا تو آج سانپ بچھو مجھے کاٹ رہے ہیں. میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا تو آج نکیرین کی بھیانک شکلیں مجھے ڈرا رہی ہیں. اے میرے دوست مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. میں پبوں میں, کسینوں میں, میں نہ جانے کتنے کیسے کیسے اڈوں پہ تمہارے ساتھ جاتا تھا. اپنے دوست کے لیے کم سے کم اتنا تو کر دو, قبر کا تختہ ہٹا دو, سورج کی کرنیں دکھا دو. میں اس اندھیرے کو جھیل نہیں پا رہا. مگر دوست آئے روئے گڑ گڑائے چلے گئے, بھائی بچائے روئے گڑ گڑائے چلے گئے, ساتھ دینے کو تیار نہیں. رشتے دار آئے روئے گڑ گڑائے چلے گئے, ساتھ دینے کو تیار نہیں. بچے آئے ابا ابا کیے مگر وہ بھی ساتھ لیٹنے کو تیار نہیں. جوان بیوی آئی اپنے سہاگ کو بچھڑتا دیکھی مگر وہ بھی سہارا دینے کو تیار نہیں. وہ باپ بھی سہارا نہ دے سکا جس نے اسے جوان کیا تھا. کل کان میں نغمہ توحید جس نے سنایا تھا, جس نے اپنے پسینے کو خون کے روپ میں بہایا تھا, جس نے اپنی بڑھاپے کی بیساکھی سمجھی تھی, قبر میں نوجوان کو وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. چچا بھی چلے گئے, رشتے دار بھی چلے گئے, ناتے دار بھی چلے گئے. ادھر نکیرین سوال پہ سوال کر رہے ہیں, بھیانک شکلیں, قبر کا زغتا, گوجر بچھو کا ڈنک چیخ رہا ہے مگر اسے انتظار ہے اپنی ماں کا. اس ماں کا جس نے اسے کبھی نہیں چھوڑا. وہ ماں جس نے ناقابل برداشت درد کے ساتھ تجھے جنم دیا. تجھے جنم دے کر دوسری زندگی جینے والی تیری ماں. ارے جو ممتا کا ساگر, بلیدان کی مورت, محبت کا گاگر, جو محبت کا بہرے بے کنار ہے, وہ ماں جس نے تجھے شکم میں 9 مہینہ رکھا تھا. لڑکا کہہ رہا ہے وہاں بھی اندھیرا تھا. اے ماں یہاں بھی اندھیرا ہے, وہاں تو نے بڑے پیار سے رکھا تھا, یہاں تیرے سوا میرا کوئی نہیں. میری ماں تو نے ہر موڑ پہ مجھے سہارا دیا. ماں میں جانتا ہوں جب لوگ مجھے لچا لفنگا کہتے تھے تو تو اپنی آنکھوں کا تارا کہتی تھی. جب میں رات کو جنوری فروری میں ٹھنڈک میں جب بستر گیلا کر دیتا تھا تو میرے بستر کو رات ہی رات بدلنے والی تو تھی میری ماں. ارے جب میں روتا تھا اور میری نیند, میرے رونے سے میرے باپ کی نیند خراب ہوتی تھی اور وہ آؤ باؤ بکتا تھا تو اپنی چھاتی سے لگا کر دوسرے کمرے میں تو سلاتی تھی میرے ماں. اے ماں سہارا دے دے. ارے وہ ماں جس نے اپنا تن من دھن اس نوجوان پر قربان کر دیا, اپنی جوانی کو بچے کے جوان کرنے پر نثار کر دیا, اپنی خواہشات کو مسمار کر دیا. ارے وہ ماں
جس نے اپنے خون کو پسینے کے روپ میں بہا بہا کر دودھ پلایا، وہ ماں ارے جس نے اپنے بچے کے لیے مختلف خواب دیکھے. نوجوانوں، شادی کے بعد ایک نوجوان لڑکی کی کمبخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مارنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تم نے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، پہنانے کے لیے کپڑا تھا، ٹھہرانے کے لیے مکان تھا، بہلانے کے لیے تیرے جسم میں طاقت تھی، تب اس نے پیار کیا. مگر ماں، ارے ماں نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب تو اپنے ہاتھ سے دودھ کی بوتل بھی نہیں اٹھا پاتا تھا. تو نے اس نوجوان کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیا. آج وہ نوجوان قبر میں اسی ماں کو یاد کر رہا ہے. ماں، میں جانتا ہوں میرا باپ مجھے چھوڑ گیا، بس صبر ہے. چچا نے چھوڑا، میں نے صبر کیا. بھائیوں نے چھوڑا، میں نے صبر کیا. دوستوں نے چھوڑا، میں نے صبر کیا. مگر ماں، اگر تو نے چھوڑ دیا تو میں صبر نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ تو نے مجھے کہیں نہیں چھوڑا ہے، ہر رخ پہ میرا ساتھ دیا ہے. مگر ہوا کیا؟ ماں آئی، گڑ گڑائی، روئی، لیکن قبر کا تختہ پلٹنے کو وہ تیار نہیں. گزر گئی. ماں کا جانا تھا، ایسا لگا جیسے اس نوجوان کی قبر میں زلزلہ آ گیا، ایسا لگا جیسے پیر سے زمین ہل گئی. امید کے سارے چراغ گل ہو گئے. اب رب کی پناہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، مولا میں گنہگار سہی مگر تیرے محبوب کا وفادار ہوں. اللہ، سب نے مجھے چھوڑ دیا، تو سب نے چھوڑ دیا. تیرے کرم کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. تو ہی کرم فرما، میری قبر کو روشن فرما. مالک میں بالکل اکیلا ہوں، تنہا ہوں، آج کوئی میرے ساتھ نہیں، مجھے پناہ دے دے مولا. وہ چیخ چیخ کر پناہ کی دہائی مانگ رہا تھا کہ اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ میرے نبی کی رحمت دوسرے چھور سے دیکھ رہی تھی. آقا نے فرمایا، اے میرے امتی گھبرا مت، میں اتنا قریب ہوں کہ جہاں تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ. وہاں بھی میری رحمت، زور سے بولیے، تیرے ساتھ. تو نبی نہ کل انہوں نے ہمیں چھوڑا، نہ چھوڑا، نہ قیامت تک چھوڑیں گے. بدعقیدگی اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ پر، مصطفیٰ کی وفاداری اپنی جگہ پر. سنیوں نے بھی سوچ لیا ہو سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان. جب آپ نے کہیں نہیں چھوڑا تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے مگر آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بات پلے پڑ گئی ایک دم 100%. دوسرے معنی کی طرف آؤں، اجازت ہے؟ پیچھے والے بولو. زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں چیز ہی ایسی ہوتی ہے. یہ دوسرے معنی کی طرف. پہلا معنی آپ نے سن لیا کہ حضور ہماری جان سے زیادہ کیا ہیں، زور سے بولیے، قریب. اس کو بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں کیونکہ میری ایک نظر گھڑی پر ہے اور ایک نظر اس سہانی گھڑی پر ہے. میں چاہتا ہوں رات ڈھلتی رہے، نبی کی بات چلتی رہے، لیکن اس کے لیے بس ایسے ہی جاگنا ضروری ہے. ویسے کوئی یقین نہیں کرے گا کہ 3 بجے آپ ایسا جاگ رہے ہو. اللہ آپ کی سماعت کو قبول فرمائے. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا. دوسرا معنی، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہے؟ اور زور سے بولو. ہاں، قیمتی ہے. موسٹ ویلیویبل دین دا لائف آف بلیورز. جان اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کو نہیں دیتے. اب سوچ لو حضور کتنے قیمتی. مدرسے کا چندہ جب ہوتا ہے تو چندہ دینے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ جب چندوا دوں میں تو میرے نام کا پرچار ہو. 100 روپیہ دیا اور ناظم اجلاس نے نام نہیں لیا تو وہ کھڑا. کھڑے کیوں؟ کہ میرا نام لے تب نہ جاؤں. یہ تو معاشرہ. ایک تو نے ثواب کیا اور کھڑے ہو کے اسے بھی اڑا دیا.
اسی کو کہتے ہیں احسان کر کے احسان جتانا. احسان کر کے احسان جتانا, جتلانا. 100 روپیہ کسی نے دیا, احسان کیا. احسان کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن 100 بار یاد دلایا, یاد ہے 100 میں نے دیا تھا, کہہ گئے مجھ سے 200 لے لے مگر چپ ہو جا. ایک تو احسان, اوپر سے احسان جتانا. آپ سوچو یہ آنکھ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ نہ ہو تو تم دیکھو گے کیا؟ منہ احسان ہے کہ نہیں بولو, نہ ہو تو تم بولو گے کہاں سے؟ ناک اللہ نے بنائی, احسان کیا جس سے ہم سونگتے ہیں. کان بنایا, احسان کیا جس سے ہم سنتے ہیں. دل بنایا, احسان کیا جس سے ہماری لائف جاری ہے. لیور بنایا, احسان کیا جس سے ہم کھانا پچاتے ہیں. پیر بنایا, احسان کیا جس سے ہم چلتے ہیں. ہاتھ بنایا, احسان کیا جس سے ہم لکھتے بھی ہیں, اور کوئی گستاخی کرے تو لگاتے بھی ہیں. احسان ہے کہ نہیں بولو زور سے. بہت بڑا احسان. اس سے پوچھو جس کے چہرے پہ آنکھ نہیں ہے, اس کے لیے تو ساری دنیا اندھیری ہے. نہ کچھ پیلا ہے, نہ کچھ کالا ہے, سب کالا ہے. نہ وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, نہ رب کا کعبہ دیکھ سکتا ہے, نہ مصطفیٰ کا مدینہ. اتنا بڑا کرم اس رب نے کیا جو ہمیں آنکھ عطا کی. مگر راز کیا ہے میرے دوست, کہ اللہ نے آنکھ دی, احسان کیا مگر جتایا نہیں. توجہ چاہوں گا. منہ دیا, احسان کیا مگر, زور سے بولیے, پیر دیا مگر جتایا نہیں. ہاتھ دے کر احسان کیا مگر جتایا نہیں. دل بنایا, احسان کیا, جتایا نہیں. جان بخشی, احسان کیا مگر جتایا نہیں. اور جب 12 ربیع النور کو اپنے محبوب کو بھیجا تو قرآن کا 4تھا پارہ ہے, رب تعالیٰ کا ارشاد ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو وہ رب جو سب کو بنا کر احسان نہ جتائے, محبوب کو بھیجے تو احسان جتائے کہ میں نے احسان کیا. توجہ چاہوں گا. سورج بنایا, احسان نہیں جتایا. چاند بنایا, احسان نہیں جتایا. ساری نعمتیں بخشی, احسان نہیں جتایا. اور محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا. راز کیا ہے؟ تو آواز آئی, کہا سن, میں نے تیرے دل کو بنا کر احسان کیا مگر جتایا نہیں. جان کو بنا کر احسان کیا مگر جتایا نہیں. اور محبوب کو بھیج کر احسان کیا تو جتا بھی دیا, تاکہ تو سمجھ جائے کہ میرا محبوب تیری آنکھ سے زیادہ قیمتی ہے, تیرے منہ سے زیادہ قیمتی ہے, تیرے کان سے زیادہ قیمتی ہے, ارے تیرے دل سے زیادہ قیمتی, تیری جان سے زیادہ قیمتی. قیمت کی مثالیں اگر دیتا چلوں تو کئی جلسے ختم ہو جائیں گے, لیکن ایک مخلصانہ مثال دے دوں, اخلاص سے بھرپور. ہجرت کی رات, صدیق اکبر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور کی طرف جا رہے ہیں. بات کو میں بالکل سمیٹ رہا ہوں, بلکہ سمٹ چکی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ایسا لے لو کہ اگر کوئی کینہ لے کے آیا ہو تو شاہ امم کے صدقے میں مدینہ لے کے جائے. اور زور سے بولو یار. توجہ چاہوں گا. پہنچ گئے, چلتے 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 چلتے. وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے کیسے لے گئے, کیا حالات تھے, کیا کیسے سرکمسٹانسز تھے. چڑھ گئے اوپر تو ایک غار نظر آیا. کیا نظر آیا؟ صدیق اکبر نے حضور سے کہا, حضور آپ رک جائیے, پہلے میں جاؤں گا. کیا کہا سرکار صدیق اکبر نے؟ پہلے میں جاؤں. آج کیا اگر مرید ہوتا تو کہتا ہے, اے پیر صاحب پہلے آپ جاؤ, تاکہ جو الا بلا ہے آپ چھیڑو, بعد میں جاؤں. مگر ابو بکر کی صداقت کو علی کا ہر بیٹا سلام کرتا ہے. کیا فرمایا؟ میں جاؤں گا, پہلے دیکھوں تو صحیح غار آپ کے لائق ہے کہ نہیں. غار آپ کے لائق ہے کہ نہیں, پہلے یہ تو دیکھوں. صدیق اکبر اندر داخل ہوئے تو دیکھا بڑا گندا غار, مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں, جانور
سوراخ ہے تو اپنا امامہ شریف اتارا اور اسے جھاڑو بنایا. صدیق اکبر نے اپنے امامے کو کیا بنایا اور اسے جھاڑو لگانا شروع کیا. پورا غار صاف ہو گیا. تب خیال آیا کہ یہ جو سوراخ ہیں انہیں بھی بھر دیا جائے, نہیں تو کوئی سانپ گوجر بچھو میرے سرکار کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اپنا وہی رومال پھاڑ کے اس میں ڈالنے لگے. اندر سارے سوراخ بھر گئے, ایک سوراخ باقی تھا, کپڑا ختم ہو گیا. تو صدیق اکبر نے اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ اور اندر ہی سے کہہ رہے حضور آ جائیے, غار آپ کے لائق ہو گیا. دیکھیں مرید ہو تو ایسا. توجہ چاہوں گا, کیا فرمایا صدیق اکبر نے؟ حضور آپ آ جائیے, غار آپ کے لائق. اچھا ایک بات بتاؤ, چلو آپ سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, سچے من کے ساتھ بتانا, جو اپنے سینے میں حضور کو بلانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. سبھی ہیں ماشاءاللہ. اسٹیج پہ تو جب تک گردن نہ گھماؤ ہاتھ نہیں اٹھتا. آپ کے سب کے اٹھ گئے, ٹھیک, سبھی ہے نا. تو میرا ایک کہنا مانو گے؟ پہلے تم صدیق اکبر کو اندر بلاؤ. توجہ چاہوں گا, کس کو بلاؤ؟ صدیق اکبر کو اندر. پہلے انہیں بلاؤ. ارے جب وہ تیرے دل میں سینے میں جائیں گے تو نفرتوں کے جتنے جالے ہیں انہیں صاف کریں گے, بغض کی جتنی مینگنیاں ہیں انہیں صاف کریں گے, حسد کی جتنی گندگیاں ہیں انہیں صاف کریں گے, اور جھوٹ اور مکاری اور فریب کے جتنے سوراخ ہیں اسے بند کریں گے. جب تیرا سینہ پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا. اندر سے ابو بکر کہیں گے حضور آ جائیے, امتی کا سینہ پاک ہو گیا. ایک بدنصیب جماعت رہتی ہے لکھنؤ میں جو حضور کو حضور کہتی ہے, ابو بکر پر تبرہ پڑتی ہے. وہ آج تک وہ حضور تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ دل میں ابو بکر نہیں. تو سینے میں مدینے والے کو بلانا تو صدیق اکبر کو بلانا. میں نے عالم خیال میں وچاروں کی دنیا میں پوچھا ہے ابو بکر صدیق کیا راز کیا ہے؟ کہا میرے لیے تو سب کچھ میرے سرکار. اندر سے بلایا, حضور اندر چلے گئے. اندر اسی ایک سوراخ میں جس پہ پاؤں تھا نا, اس میں ایک سانپ بیٹھا تھا. کیا بیٹھا تھا؟ اور اسی امید سے بیٹھا رہا ہوگا کہ ایک دن آئے گا جب رخ و شمس میں دیکھوں گا. اسے کیا معلوم تھا کہ اس سانپ سے بڑا عاشق پاؤں رکھ دے گا. اب صدیق اکبر پاؤں رکھے ہیں, اندر سے سانپ جو ہے وہ اپنا دانت رگڑ رہا ہے تاکہ ابو بکر پاؤں ہٹا دے. اور صدیق اکبر سمجھ گئے اندر کیڑا ہے تو اور تیز دبا دیا. آج کا مرید ہوتا تو ہٹا لیتا, اور تیز دبا دیا. اندر سے سانپ نے پہلے دھیرے سے چبھانا چاہا, ابو بکر نے پاؤں نہیں ہٹایا. پھر دانت گڑایا, ابو بکر نے پاؤں نہیں ہٹایا. پھر اپنی عادت سے بہت سانپ ہے, ڈسنا جانتا ہے, ڈنک مارا. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار ڈسا, مگر ابو قحافہ کے بیٹے نے پھر بھی پاؤں نہیں ہٹایا. درد سہتے رہے, پسینہ پسینہ ہو گئے. سرکار نے پوچھا مالک یا ابا بکر, اے ابو بکر تجھے ہوا کیا, راز کیا ہے, تو اتنا پسینہ پسینہ؟ کہا سرکار کوئی کیڑا ہے جو تنگ کر رہا. کیڑا ہے؟ ارے پاؤں ہٹا دے, وہ جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھے گا, چلا جائے گا. اور یہی ہوا, جیسے پاؤں ہٹا اس سانپ نے حضور کو دیکھا پھر چلا گیا. سرکار نے اپنا لواب دہن زبان سے نکالا اور ابو بکر کے زخم پہ لگا دیا. ایسا لگانا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, عالم خیال میں عرض کیا سرکار اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اے ابو بکر صدیق, آپ پر ہر سید قربان, اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو سرکار نے جواب دیا, ابو بکر نے کیا ہو جاتا, جان ہی جاتی نا. ارے جان تو میں مصطفیٰ پہ پہلے قربان کر چکا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ابو بکر کی جان سے زیادہ ابو بکر کے مصطفیٰ قیمتی. غزوہ بدر کے بعد صدیق اکبر کے بیٹے نے جب مشرف با اسلام ہوئے عرض کیا, ابا جان
آپ کی قسمت بڑی اچھی تھی بدر میں. ان کیا کہ میری تلوار کے نیچے آپ کئی بار آئے مگر میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. کیا سمجھ کے چھوڑ دیا؟ کہ میرے ابا ہیں. ابا ہیں قسم سے میں مار سکتا تھا لیکن ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. آج کے ابا ہوتے تو سینے سے لگا لیتے. ارے میرا دل، میرا جگر، میری کڈنی، میرا سینہ، پچونی ہچونی کھچونی، میرے لیے تو نے تلوار نہیں چلائی. تیرا کتنا پیارا بیٹا. مگر قربان جاؤ صدیق اکبر. فرماتے بیٹا قسمت میری نہیں، قسمت تیری اچھی تھی. توجہ چاہوں گا. قسمت تیری اچھی تھی کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا. عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو قحافہ کے بیٹے کی جان، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تیرا یہ باپ رشتہ داری نہیں مصطفیٰ کی وفاداری دے. اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہوئے تو رشتہ داری نہیں، صرف مصطفیٰ کی وفاداری دیکھو. بدر میں ادھر چچا ہے تو ادھر بھتیجا ہے، ادھر نانا ہے تو ادھر نواسا ہے، ادھر پھپھا ہے تو ادھر بھتیجا ہے، ادھر ماموں ہے تو ادھر بھانجا، دونوں طرف رشتہ دار. مگر 313 نفوس قدسیہ نے رشتہ داری نہیں صرف وفاداری دیکھی. وہ جانتے ہیں کہ نبی میری جان سے زیادہ قیمتی. ارے چند مال و زر کے لیے اپنی گھروں کی بچیوں کو ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ کرنے والوں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ آخر اس کا انجام کیا ہے؟ رشتہ داری تک صحیح ہے، وفاداری کو سب پر ترجیح حاصل ہے. اس لیے صحابہ کی سنت پہ عمل کرو، رشتہ داری کو بالائے طاق رکھو، وفاداری کو سینے سے لگاؤ. اگر وفادار ہے تو اپنا ہے اور غدار ہے تو صرف سپنا ہے. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی. اب اس کا ایک معنی اور ہے اور وہ یہ کہ نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں. یہ بڑا چوڑا واسط عنوان ہے. انشاءاللہ تعالی جب کبھی اگلی بار حاضر ہوں گا تو نبی مومنین کی جان کے مولا کیسے ہیں اسے مولا علی کا بیٹا آپ کو بتائے گا. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انه هو الغفور الرحیم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. مہر نبوت پہ روشن درود. دولے باغ رسالت سلام. مصطفیٰ جانے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم میں
سلام مصطفیٰ اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ کون سلام مصطفیٰ اور مجھ سے خدمت کے قدوسی کا ہارضا، مجھ سے ہارضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ کون سلام شمع السلام شان عالی، السلام امت کے والی، صدقہ ڈالیے جھولی ہے خالی، سلام علیکہ یا رسول، سلام یا حبیب، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک وبارک وسلم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ، کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا، مالک و مولا، اس بزم پاک اور ہم سب کا آنا سننا سنانا بیٹھنا سب قبول فرما۔ بالخصوص انجمن کے جتنے بھی اراکین اور جتنے بھی لوگ جلسے کے منتظمین ہیں، مالک و مولا سب کے گھروں کو آفات عرضی اور سماوی سے محفوظ و معمول فرما۔ جو لوگ یہاں چین چھوڑ کر تیرے لیے، تیرے حسین کے لیے، جد حسین کے لیے آئے، مالک و مولا سب کی زندگی میں ہمیشہ کا چین عطا فرما۔ اے اللہ بے قراروں کو قرار عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں مولا انہیں برسر روزگار فرما، اور جو برسر روزگار ہیں اس پورا شوب دور میں مختلف سازشوں کے شکار ہیں ان کے کاروبار، اے اللہ خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، اور رزق کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دے مولا۔ فضل فرما الہ العالمین، جو بیمار ہیں مولا انہیں صحت عطا فرما، اور جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں انہیں دست غیب سے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے بے راہ روی کے شکار ہیں انہیں راہ مستقیم عطا فرما، اور ہمارے علماء کے حاصل کردہ علم کو دین کا خادم بنا، اور ان کے اقبال کو بلند فرما۔ اے اللہ اس زمین کو گہوارِ اہل سنت بنا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ، اپنے حبیب کی غلامی میں مولا زندہ رکھ، اور انہی کی غلامی میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنا،
اپنے دین کا غازی بنا، اپنے دیار کا حاجی بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا، ایسا بندہ بنا جیسا بندہ مولا تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا جیسا تیرے ولیوں کو پسند ہے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، الہ العالمین ہمیں ایک کر دے مولا، ہم سب کو نیک کر دے مولا، فضل فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، بحرمت الفاتحہ۔